السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان میں جب بھی اگست کا مہینہ آتا ہے یا اگست کے مہینے کے علاوہ بھی اکثر محفلوں میں پروگراموں میں کبھی کبھی یہ بات کر دی جاتی ہے کہ فلاں سیاسی شخصیت نے یا فلاں عالم نے پاکستان بننے کی مخالفت کی ہے، اور ان میں بالخصوص مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا نام اکثر بیشتر لیا جاتا ہے کہ مولانا حسین احمد مدنی نے پاکستان بننے کی مخالفت کی تھی۔ اس طرح کے سوالات کیوں کیے جاتے ہیں اور اس کا پس منظر کیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ صرف مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان بننے کی مخالفت نہیں کی، بلکہ اور بھی بہت ساری سیاسی شخصیات ہیں، علماء کرام تھے جنہوں نے پاکستان بننے کی جو تحریک تھی آزادی کی، اس تحریک کا وہ حصہ بوجوہ نہ بن سکے۔ ان کی اپنی بات تھی، ان کا اپنا نظریہ تھا جس کی وجہ سے وہ لوگ اس تحریک کا حصہ نہیں بن سکے، لیکن زیادہ تر لوگ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، ان کا نام زیادہ لیا جاتا ہے کہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان بننے کی مخالفت کی تھی، حالانکہ یہ بات اس طرح کی نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کی آزادی کی تحریک میں انہوں نے حصہ نہیں لیا، جن میں بہت ساری سیاسی شخصیات بھی موجود تھی، اور مذہبی شخصیات میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی گروہ میں شامل تھے۔ انہوں نے بھی تحریک پاکستان میں کوئی آزادی کی تحریک میں باقاعدہ کوئی حصہ نہیں لیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ مولانا ابوالکلام آزاد ہی کہا کرتے تھے کہ پاکستان بننے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، پاکستان بن جائے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے بننے کے بعد پاکستان میں اسلام مظلوم ہوگا اور ہندوستان کے اندر مسلمان مظلوم ہوں گے۔ کیا مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات اب حقیقت نہیں ہے؟ کیا یہاں اسلام مظلوم نہیں ہے؟ کیا ہندوستان کے اندر مسلمان مظلوم نہیں ہے؟ دوسری بات، مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کا بھی ذہن یہ تھا کہ ان کا نظریہ یہ تھا، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ پاکستان بننے کے بعد پاکستان کی ایسی حالت ہو جائے گی کہ پاکستان بننے کے بعد مشرقی پاکستان مغربی پاکستان کی مدد نہیں کر سکے گا، اور مغربی پاکستان مشرقی پاکستان کی مدد نہیں کر سکے گا، اور ساتھ ہی وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہندو اپنی مکاری کے ساتھ، اپنی عیاری کی وجہ سے پاکستان کا پانی جو ہے وہ روک دے گا، جس کی وجہ سے پاکستان کے لیے معاشی طور پر بہت زیادہ مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ کیا یہ بات ہوئی ہے اور کہ نہیں ہوئی؟ اور کیا مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے علیحدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ اور دوسری جو بات ہے اور دوسری جو وجہ ہے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ پاکستان میں امیر امیر تر ہوتا چلا جائے گا اور غریب غریب تر ہوتا چلا جائے گا۔ کیا یہ بات آج اسی طرح سچی ثابت ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ اور ایک بات یہ ہے کہ یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر کہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان بننے کی مخالفت کی تھی، یہ بات اس طرح نہیں ہے جس طرح یہ بات جو ہے وہ عام طور پر لوگوں کے سامنے بیان کی جاتی ہے اور علماء کرام سے لوگوں کو متنفر کر دیا جاتا ہے۔ اس کے پیچھے مختلف جو ہے وہ وجوہات تھی، جس کی بنا پہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ مسلم لیگ کے ساتھ مل کر پاکستان جو ہے وہ آزادی کی تحریک چلانے کی انہوں نے کوئی کوشش نہیں کی، حالانکہ وہ علماء دیوبند میں ایک آدمی تھے۔ اگر بنظر غیر دیکھا جائے، مطالعہ کیا جائے، تو سب سے پہلے تحریک پاکستان اور آزادی، ایک آزاد ملک کا جو تصور پیش کیا تھا، وہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1928 میں پیش کیا تھا، اور 1928 میں یہ تصور پیش کرنے کے بعد 1930 میں علامہ اقبال نے اس تصور کو پیش کیا، اور پھر چلتے چلتے یہ بات مضبوط ہوتی گئی اور بڑھتی گئی، اور پھر جب پاکستان آزاد ہوا تو آزاد ہونے کے بعد مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کراچی کے اندر پاکستان کا جھنڈا لہرایا۔ یہ قائد اعظم
مرحوم کے حکم پہ جو ہے وہ یہ جھنڈا انہوں نے لگایا۔ اور مشرقی پاکستان میں بنگال کے اندر مولانا ظفر احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کا جھنڈا بلند کیا۔ یہ دونوں حضرات علماء دیوبند کی معتبر شخصیات تھیں، اور یہ دونوں حضرات مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ دونوں حضرات شاگرد بھی تھے، اور آپ کے مریدین میں سے بھی یہ دونوں حضرات شامل تھے۔ اب کسی ایک شخص کی وجہ سے یہ کہہ دینا کہ فلاں جماعت نے پاکستان بننے کی مخالفت کی تھی، یا فلاں آدمی نے جو ہے وہ یہ کیا تھا وہ کیا تھا، تو اب پوری جماعت کو یا پورے مسلک کو اس کی وجہ سے بدنام کرنا، یہ کوئی انصاف کی بات نہیں ہے۔ اب یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر، تو یہ اعتراض عام طور پر دو طرح کے لوگوں کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا تعلق سیاست کے ساتھ ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا تعلق مذہبی جماعتوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ مذہبی جماعت کے جو لوگ جو ہے وہ بھی یہ اعتراض عام طور پر کرتے ہیں۔ سیاسی لوگوں کے ساتھ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے میں مسلم لیگ کے ساتھ اتحاد نہیں کیا، تو اس اتحاد نہ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ 1936 کے صوبائی الیکشن میں مسلم لیگ کی قیادت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئی اور ان سے جا کے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ اس الیکشن میں شامل ہو جائیں۔ تو مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شرط پر ان کے ساتھ الیکشن لڑنے کی آمادگی ظاہر کی کہ ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مسلم لیگ کے اندر جو لوگ انگریز پرست ہیں اور جو لوگ رجعت پسند ہیں، قدامت پسند ہیں، جو لوگ مطلب پرست لوگ ہیں، ان لوگوں کو مسلم لیگ سے جدا کر دیا جائے، الگ کر دیا جائے۔ تو اس شرط پر مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم لیگ کے ساتھ اتحاد کیا، لیکن مسلم لیگ کی قیادت نے ان لوگوں کو مسلم لیگ سے نہیں نکالا، جس کی وجہ سے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے ساتھ مزید آگے چل کر اتحاد نہیں کیا۔ اسی طرح آگے جو ہے وہ مسلم یونٹی اتحاد کے اندر بھی یہ بات تھی، یہ شرط مان لی گئی تھی مسلم لیگ کی قیادت کی طرف سے کہ مذہبی معاملات جتنے بھی ہوں گے، مذہبی معاملات میں جمعیت علماء ہند کی جو رائے ہوگی اس کے مطابق جو ہے جتنے بھی فیصلے ہوں گے وہ کیے جائیں گے، لیکن یہ بات بھی جو ہے وہ نہ ہو سکی، جس کی وجہ سے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے ساتھ مزید جو ہے وہ چلنے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے سیاسی لوگوں کی طرف سے ان کے اوپر یہ اعتراض کر دیا جاتا ہے، اور علماء دیوبند کی اس پوری تحریک کے اندر علماء دیوبند نے جو حصہ لیا ہے اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اب رہا دوسرا مسئلہ، دوسرا سوال جو مذہبی لوگوں کی طرف سے کیا جاتا ہے، بعض خاص فرقوں کی طرف سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ مولانا حسین یہ علماء دیوبند نے مولانا جو ہے وہ تحریک پاکستان میں حصہ نہیں لیا اور یہ پاکستان بننے کے مخالف تھے، جبکہ یہ بات ایسی نہیں تھی۔ اصل بات یہ تھی کہ علماء دیوبند کے خلاف 3 طرح کی کتابیں لکھی گئی تھی۔ ایک کتاب کا نام تھا حسام الحرمین، دوسری کتاب کا نام تھا تمہیدی ایمان، اور تیسری کتاب کا نام تھا خلاصہ فوائد فتاوی۔ ان تینوں کتابوں کا جواب ایک کتاب کی شکل میں الشہاب الثاقب کے نام سے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا تھا، جس کا کوئی جواب جو ہے وہ ان دوسرے لوگوں کی طرف سے نہ آ سکا۔ تو اس وجہ سے بھی لوگ جو ہے وہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو بدنام کرتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ علماء دیوبند اور مختلف لوگوں نے، علماء بریلوی، علماء اہل حدیث، بہت سارے لوگوں نے تحریک پاکستان اور آزادی کی تحریک میں حصہ لیا اور بڑھ چڑھ کر لیا، اور کچھ لوگوں نے مخالفت کی، لیکن وہ اپنے نظریے کی وجہ سے اور جو بات ان کے دل میں تھی کہ جو خدشات تھے اس کی وجہ سے باقاعدہ انہوں نے اس تحریک میں حصہ نہیں لیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔